شیخ کا نقطہ نظر بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں توفیق کو جس طرح سے سمجھا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی اس ویڈیو کے بنانے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ علماء رسوم کے ہاں توفیق کس طرح سے سمجھی جاتی ہے، تو دیکھ رہا تھا تو دیکھتے دیکھتے ایک قول تک رسائی ہوئی جو کافی لوگوں نے کوٹ کیا، امام ابن قیم کا قول ہے۔ تو ان سے جب توفیق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جی توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی تجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرے اور ہر لمحہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی رہے، کیونکہ جب وہ تیرے اور تیرے نفس کے درمیان سے نکل جائے گا تو پھر تو وہی کچھ کرے گا جو تیرا نفس چاہتا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ توفیق مجھے حق تعالیٰ نے دینی ہے، اب حق تعالیٰ نے مجھے توفیق نہیں دی تو میں نے یہ عمل نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی پھر ذمہ دار ہے اس عمل کے نہ ہونے کا، اور شریعت میں اس نے مجھے کہا کہ یہ کرو، لیکن چونکہ میں یہ نہیں کر رہا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق بھی نہیں دے رہا، تو اب اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ جو علماء رسوم میں توفیق کے مطلب میں اور شیخ اکبر میں توفیق کے مطلب میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اصطلاحات ابن العربی کے حوالے سے اپنی ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے توفیق۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے کلام میں توفیق سے کیا مراد ہے، توفیق کی اصل کیا ہے، توفیق کی کتنی اقسام ہیں، اور توفیق یافتہ بندہ کسے کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ توفیق کے حوالے سے شیخ ایک ابتدائی کلام پہلے کرتے ہیں، فرماتے ہیں مواقع النجوم کتاب میں شیخ نے توفیق کا ایک پورا باب بند ہے، اور یہ ہماری جو آج کی گفتگو ہے یہ بھی زیادہ تر مواقع النجوم میں سے ہی ہے۔ فرماتے ہیں اے نجیب اور آزاد بیٹے، اللہ تجھے توفیق دے، توفیق ابدی سعادت کی کنجی ہے۔ شیخ نے توفیق کو سعادت سے جوڑا ہے، یعنی کہ سعادت سے مراد آپ کا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سعید بندوں میں شمار ہو جانا اور اس کے انعام و اکرام کا حقدار ہو جانا۔ فرماتے ہیں یہ آثار نبوی کے سلوک پر بندے کی رہنمائی کرتی ہے۔ آثار نبوی کے سلوک یعنی کہ شریعت میں جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مومنین پر واجب ہے اس پر عمل کرنا، تو جو توفیق ہے یہ اس عمل کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے اور اس کی توفیق بھی ملتی ہے اس عمل کو کرنے کی، اور اسے اخلاق الہیہ سے متخلق ہونے کی طرف لے جاتی ہے۔ جس میں یہ قائم ہوئی وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے کھو دیا وہ محروم رہا۔ یہ بندے کے کسب میں داخل نہیں، یعنی کہ توفیق بندے کے کسب سے نہیں ہے، کوئی بندہ اپنی محنت کر کے توفیق حاصل نہیں کر سکتا شیخ کے نزدیک، بلکہ یہ تو وہ نور ہے کہ جسے اللہ اس شخص کے دل میں ڈالتا ہے جسے اس نے اپنے لیے چنا اور اپنی حضوری سے مخصوص کیا، اسی سے نجات کا حصول اور درجات تک رسائی ہے۔ تو یہ توفیق کا ایک بنیادی ابتدائی تمہیدی تعارف ہے۔ مزید فرماتے ہیں اگرچہ یہ وہب کیا گیا راز اور بندے کے قلب میں ڈالا گیا نور ہے، مگر علم کی جہت سے اس توفیق کے خصائص اور حقائق کے مطابق بندے کا ارادہ اس توفیق کے حصول اور اس سے متصف ہونے میں اللہ سبحانہ کے جود سے ہے۔ یعنی کہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جب وہ اپنا جود و کرم کرتا ہے، جب وہ کسی بندے کے حق میں توفیق کو ایجاد کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بندہ وہ موافق عمل، شریعت کے موافق عمل کرتا ہے۔ تو یہ اس لائن کا مقصد ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کو جب اس ارادے سے حاصل ہو تو وہ اسے کسبی خیال کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ سوچے کہ میں یہ کروں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی سوچ کے مطابق ہی وہ عمل اس میں تخلیق کرے اور ایٹ دی اینڈ وہ بندہ عمل کر لے، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ اسے کسبی خیال کرتا ہے کہ جی میں نے پہلے سوچا تھا، اسی سوچ کے مطابق دیکھو میں نے کر لیا۔ اور یہ کہ اس بارے میں اس کا اللہ سے دعا کرنا اور اس کا ارادہ کرنا ہی اس توفیق کے حصول کا سبب ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس کام کی توفیق دے،
اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور اس کے نتیجے میں نے وہ کام کر لیا، تو اب یہ کام میں نے اپنی ارادے سے کیا ہے اور اپنی دعا سے کیا ہے، اور یہ کسبی ہے۔ فرماتے ہیں وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ ارادہ جس نے توفیق کی طلب میں اسے حرکت دی، یہ بھی توفیق میں سے ہے، کہ جب اس نے پہلا ارادہ کیا کہ وہ کچھ کام کرے گا، اگر اس کو توفیق نہ ہوتی توفیق مانگنے کی، تو وہ پہلی توفیق ہی نہ مانگتا، دعا ہی نہ کرتا، اس کی طلب ہی نہ رکھتا۔ تو شیخ کہہ رہی ہیں یہ بھی توفیق میں سے ہے۔ تو اس مقام پر شیخ نے ایک زبردست جملہ لکھا، اور وہ جملہ بڑا اہم ہے۔ فرماتے ہیں التوفیق من التوفیق، کہ توفیق کا ارادہ یا توفیق کی نیت یا توفیق کی دعا وہ بھی توفیق میں سے ہے۔ اور ایک اور اہم جملہ لکھا، فرماتے ہیں فَإِنَّ إِرَادَةَ التَّوْفِيقِ مِنَ التَّوْفِيقِ لَكِنَّهُ لَا يَشْعُرُ لِذَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ، کہ توفیق کا ارادہ، کہ جب بندہ ارادہ کرے کہ اللہ یا دعا کرے اللہ سے، تو وہ جو پہلا ارادہ تھا، جو پہلی دعا سے پہلے کی ایک نیت تھی، تو شیخ کہتے ہیں وہ بھی توفیق میں سے ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا شعور نہیں۔ تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ شیخ اکبر کے نزدیک توفیق سے مراد ہر وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ آپ میں ایجاد کرے، جس عمل کے نتیجے میں آپ اس کے احکام کے موافق اپنی زندگی گزاریں اور آخرت میں سعادت پائیں یا آخرت میں اس کے نام و اکرام کے حقدار ٹھہریں۔ تو یہ بنیادی طور پر شیخ اکبر کے نزدیک توفیق کی تعریف ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ پہلی توفیق کیا تھی کہ جس کے نتیجے میں کسی شخص نے توفیق کا ارادہ کیا، اور وہی اس دنیاوی توفیق کی اصل ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی تو پھر ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ شیخ اس بارے میں فرماتے ہیں اے بیٹے، توفیق بندے کو حاصل وہ عنایت ہے جو اس کے موجود ہونے سے قبل اللہ کے پاس تھی، اور اسے ایجاد کرتے وقت جب خطاب کن کا تعلق اس بندے سے جڑا تو اس نے یعنی حق نے وہ توفیق اسے دی۔ تو یہاں پر شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایجاد ہونے سے قبل جب آپ عدمی حالت میں تھے، جس کو شیخ اکبر کے کلام میں آیان ثابتہ کی حالت بھی کہتے ہیں، تو اس وقت آپ کے پاس کچھ چیزیں تھیں، وہ ان میں توفیق بھی تھی۔ تو وہ توفیق جو تھی وہ اللہ کے پاس یعنی کہ اللہ کے علم میں تھی کہ اس بندے کے پاس یہ قبولیت کی استعداد ہے، اگر میں اس کو یہ کہوں گا تو یہ کرے گا، قبول کرے گا، مطلب کرنے سے مراد ہے قبول کرے گا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب آپ کو کن کہا تو جو توفیق آپ کے پاس تھی اسی توفیق کے مطابق ہی پھر آپ کا آگے سے نظام چلایا۔ اور اس حوالے سے شیخ ایک آیت بھی لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس قدم صدق ہے۔ اب یہ جو قدم صدق ہے اسی میں ساری بات ہے، یعنی کہ پہلے سے کچھ ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں سچا کیا، صدق سچا کر دیا، یعنی کہ بعد میں اس کو ایجاد کر دیا۔ تو جو پہلے سے ہے یہ وہی چیز ہے کہ جس کو ہم توفیق کہہ رہے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ جب اس نے صفت جود سے انہیں ان کے آیان میں ایجاد اور وجود میں ظاہر کیا، یعنی کہ یہ دنیا میں جب آئے، تو اپنے لطف سے ان کی مدد کی، انہیں توفیق کے حقائق سے متحقق کیا اور ان پر اس توفیق تک پہنچنے والا راستہ واضح کیا۔ اپنے انبیاء پر یہ راستہ اپنے فرشتوں کے واسطے سے کھولا، اور اپنے اولیاء پر اپنے انبیاء کے واسطے سے، اور فرشتوں پر یہ اس جبلت سے واضح کیا جس پر انہیں وجود بخشا، پس وہ واضح ترین راستوں کی جانب گئے اور بہترین سیڑھی پر چڑھے۔ تو یہاں پر شیخ نے یہ بتایا کہ جب حق تعالیٰ نے مخلوقات کو ایجاد کیا تو جو قدم صدق پہلے سے ان کے پاس حاصل چیز تھی عدمی حالت میں، آیان کی حالت میں، اسی حقیقت کے مطابق ہی انہیں وجود بھی دیا۔ جب وجود دیا تو جس کے پاس پہلے توفیق تھی اسے دنیا میں بھی توفیق مل گئی، جس کے پاس پہلے توفیق نہیں تھی اسے دنیا میں توفیق نہ ملی۔ اسی مقام پر آگے فرمایا لہٰذا توفیق انہیں ہر حال میں حاصل ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی توفیق ان کے پاس تھی، دنیا میں آنے کے بعد بھی توفیق ان کے پاس ہے۔
وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس بارے میں انہیں حق کی ولایت حاصل ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہ تھے۔ اپنی آیان ثابتہ والی حالت میں جب وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہ تھے تو اس وقت بھی انہیں حق کی ولایت حاصل تھی، اور وہی ولایت آگے ٹرانسفر ہوئی دنیا میں، اور وہی ولایت آگے ٹرانسفر ہوگی آخرت میں۔ تو یہ جو توفیق ہے یہ وہی اصل ہے کہ جو ان کے پاس عدمی حالت میں تھی۔ پھر دعووں کی جگہ پر بھی یہ ولایت ان کے ساتھ رہی، مطلب یہ جو دنیا ہے یہ دعووں کا مقام ہے، ادھر لوگ دعوے کرتے ہیں، تو شیخ نے دنیا کو کنایتاً دعووں کی جگہ سے اشارہ کیا اس جانب، اور ان دعووں سے پاک ہوئے، لیکن وہ ان دعووں سے پاک ہوئے۔ تو اہل اللہ، انبیاء، اولیاء اور جو دیگر نیک بزرگ ہستیاں ہیں وہ ان دعووں سے پاک ہوئے، انہوں نے شکر کا ارادہ کیا، لیکن حقیقت نے انہیں روک دیا، پر شاکر ہی مشکور اور ذاکر ہی مذکور ٹھہرا۔ تو حقیقت جب انہیں پتہ چلی تو انہیں یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جی یہ توفیق تو وہی اصل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہی سارا، ان کو جب اصل میں پیچھے بھی اصل تھی، اب بھی اصل ہے، آگے بھی اصل ہے۔ تو یہ شیخ نے ایک انتہائی درجے کا اعلیٰ کلام لکھا ہے جس کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ آیان ثابتہ کے اوپر تفصیل سے اس کو نہ سمجھے۔ تو یہ ہے شیخ کے نزدیک توفیق کا ایک بنیادی مطلب اور توفیق کی اصل۔ شیخ کا نقطہ نظر بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں توفیق کو جس طرح سے سمجھا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی اس ویڈیو کے بنانے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ علماء رسوم کے ہاں توفیق کس طرح سے سمجھی جاتی ہے، تو دیکھ رہا تھا تو دیکھتے دیکھتے ایک قول تک رسائی ہوئی جو کافی لوگوں نے کوٹ کیا، امام ابن قیم کا قول ہے۔ تو ان سے جب توفیق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جی توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی تجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرے، اور ہر لمحہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی رہے، کیونکہ جب وہ تیرے اور تیرے نفس کے درمیان سے نکل جائے گا تو پھر تو وہی کچھ کرے گا جو تیرا نفس چاہتا ہے۔ تو یہ توفیق کا وہ ایک سادہ سا مفہوم ہے کہ جو عام لوگ سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ توفیق اللہ تعالیٰ پہ ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے توفیق دے گا تو میں یہ کام کروں گا۔ وہ توفیق کو اپنی ازلی حقیقت سے نہیں جوڑتے کہ جی اگر میرے اندر یہ چیز ہوگی تب میں وہ کام کر سکتا ہوں، کوئی مجھ سے زبردستی نہیں کروا سکتا۔ تو چونکہ وہ حق تعالیٰ پہ ہر چیز ڈال دیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اپنے جو بھی مطلب اس کے نتائج ہیں اس کا ذمہ دار بھی حق تعالیٰ کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نیک عمل نہیں کرتا تو جو تو جانتا ہے کہ جی اس کی ازلی فطرت ہی ایسی ہے، تو وہ تو خود ہی اپنی عاجزی انکساری کی طرف، اپنی ندامت کی طرف لوٹے گا کہ جی حق تعالیٰ نے مجھ سے تو سوال کیا لیکن میں نہیں کر سکا، اس پر میں شرمسار ہوں۔ لیکن اگر کوئی بندہ نیک عمل نہیں کرے گا یا اس سے نیک عمل کا صدور ہی نہیں ہو رہا، لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے تو اس کی توفیق ہی نہیں مل رہی، تو ایٹ دی اینڈ چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ توفیق مجھے حق تعالیٰ نے دینی ہے، اب حق تعالیٰ نے مجھے توفیق نہیں دی تو میں نے یہ عمل نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی پھر ذمہ دار ہے اس عمل کے نہ ہونے کا، اور شریعت میں اس نے مجھے کہا کہ یہ کرو، لیکن چونکہ میں یہ نہیں کر رہا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق بھی نہیں دے رہا، تو اب اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ جو علماء رسوم میں توفیق کے مطلب میں اور شیخ اکبر میں توفیق کے مطلب میں ہے۔ باقی توفیق کا دوسرا مفہوم کہ توفیق سے مراد یہ ہے کہ بندہ شریعت کے مطابق عمل کرے، اس میں سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل سے یہ دیکھیں گے کہ شیخ کے نزدیک توفیق کی دو اقسام کیا ہیں، اور پھر توفیق کا ایک عمومی مفہوم کیا ہے کہ وہ ہر شخص کو حاصل ہے، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے، اور خصوصی مفہوم یہ ہے کہ ایمان والوں کو اور شریعت کے مطابق عمل کو جو توفیق ہے وہ کیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی مثالیں دیکھیں گے، اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔